معطر کر کے اپنے غلام کو آواز دی، جس کا نام تاریخ نے سہل بتایا۔ سہل بلانے کے بعد کہا یہ رومال جس میں غلومن تھا یہ رسول اللہ کی خدمت میں جا کر پیش کر دے، اور میں نے تجھے نبی خدا کی خدمت کے لیے ہبا کر دیا۔ یہ وہ غربت بھی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور سارا واقعہ بتا دیا۔ نبی خدا نے کہا کہ جا یہ غلومن تو فاطمہ کو دے دے، اور میں نے تجھے خدمت فاطمہ کے لیے ہبا کر دیا۔ یہ وہ غلومن کیے ہوئے میرے سیدہ پر آیا، ساری بات سنائی، غلومن واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین نے غلومن لینے کے بعد کہا سہل میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ سہل مسکرانے لگا تو بی بی نے سوال کیا کہ تو مسکرا کر رہا ہے؟ کہا بی بی میں اس ہار کی، اس غلومن کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک برہنہ کو لباس، ایک مسافر کو ذات راہ، ایک غلام کو آزاد کر دیا اور اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ صلوات دیکھیے نا محمد۔ تو یہ تھی عطا۔ بات شروع ہوئی تھی گواہی سے۔ گواہی کس سے مانگی جائے گی؟ کچھ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب تک ان واقعات کو جوڑ کر کسی دوسرے واقعے سے نہ ملایا جائے تو بات ذہنوں کے اندر پہنچتی نہیں۔ بالکل قرآن مجید کا جیسے قاعدہ ہے، آپ ایک آیت سے اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ کو قرآن کا کوئی مفہوم سمجھنا ہوگا تو نامعلوم کون سی دوسری آیت میں یا تیسری آیت میں یا نامعلوم کس جگہ پر جو ہے اس کی وضاحت ملتی ہے۔ علماء کے بیان نہیں پڑھتے کہ تفاسیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ گزرا، اگر وہ واقعہ جو ہے نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ جس نے سیدہ سے گواہ مانگے اس کی قومیت کیا تھی، اس کا دین کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ بی بی سے گواہ مانگے، گواہ پیش کرو۔ میں کل آپ کی خدمت میں کیا کہ گواہ اس سے مانگے جاتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے، جس کے تصرف میں، جس کے قبضے میں کوئی چیز ہو، اس سے گواہ نہیں مانگا جائے گا۔ میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ یہ رومال میرے پاس ہے، تو اگر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ رومال میرا ہے تو اس کو گواہ پیش کرنا پڑیں گے۔ یہ تو بی بی کے تصرف میں بدعت تھا، پھر یہ گواہ شہزادی سے کیوں مانگے گئے؟ جب یہ دلائل مولا کائنات نے پیش کیے تو وہ جو دوسرا قانون تھا وہ کہتا ہے کہ دلائل کی منزل میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر تمہارے پاس دو عادل گواہ ہو تو پیش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے بات کو رفع دفع کر دیا۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی مانگی کس سے جائے گی اور گواہ کون مانگے گا اور کس سے مانگے گا؟ یہاں پر مولا کائنات کی ایک دلیل اور ہے اس واقعے کے بعد۔ سرکار دو عالم ایک بازار میں، وہاں آپ نے ایک ناکہ دیکھا، آپ نے وہ ناکہ خرید لیا، ناکے کی قیمت جو ہے اس کو ادا کر دی۔ نبی خدا کو کوئی کام درپیش تھا، وہ ناکہ اس کے پاس چھوڑ کر آپ اپنے اس کام کو نمٹانے کے لیے یا ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ چلے گئے کہہ کر کہ یہ ناکے کو تھوڑی دیر سامان میں ابھی آتا ہوں۔ اب جو نبی خدا واپس آئے، اس کی نیت بے ایمان پڑ گئی۔ اس ناکے کو فرض کیجیے گا اس نے 100 روپے بیچا تھا، کسی نے 110 دے دیے، 115 دے دیے، اس نے اس کو بیچ مارا۔ اب جو نبی خدا آیا اور اپنے ناکے کو طلب کیا، پوری توجہ سے سنیے گا، جب ناکہ اس سے طلب کیا تو اس نے کیسا ناکہ؟ کون سا ناکہ؟ کہ ابھی میں تجھے پیسے دے کر گیا، کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، ناکہ ہی ہوا اس نے، کیا ہو نبی خدا، کیا پریشانی؟ کہا ایسے ایسے میں یہ ناکہ خریدا تھا اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، مگر اس نے جو ہے ناکہ وہ بیچ دیا۔ کہ اللہ کے نبی کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ آنے والا شخص نبی خدا سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ظاہر سی بات ہے کہ اور دوسرا آ گیا، کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ناکہ خریدا تھا، یہ ناکہ دے دے رہا اللہ کے نبی کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ تو نہیں۔
کچھ دیر گزری کہ مولا کائنات آ گئی. ایک لفظ جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ کرنا. اگر بات ذہن سے نکل گئی تو لطف نہیں آئے گا. نبی خدا کیا معاملہ ہے کہ میں نے اس علاقہ خریدا تھا اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. علی نے بات سنی اور سننے کے بعد نیام سے ذوالفقار کو نکالا، اس کی گردن کاٹ دی. بازار کے اندر ایک پریشانی، خیال، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگ خوفزدہ ہو گئے. معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے کرے کہ جاؤ علی سے پوچھو. علی نے قتل کیا، پوچھو، معلوم کرو. معلوم کرنے کے بعد بتاؤ. اب یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں جس میں سارے کے سارے موجود تھے کہ علی تم نے اس کو قتل کر دیا. پر تمہیں نہیں معلوم نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نبی سے گواہ بھی مانگ رہا ہے. یعنی جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی سے گواہ مانگے وہ فاطمہ القتل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فاطمہ قرۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. اور جو فاطمہ سے گواہ مانگ رہا ہے چاہے کوئی قتل کرے یا نہ کرے فاطمہ القتل ضرور ہے. سلام بر محمد. یہ گواہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ رسول کی بیٹی سے. مولا کائنات دلیل پر دلیل دے رہے. اچھا ایک بات بتاؤ، تم گواہ مانگ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اگر فاطمہ کے بارے میں کچھ لوگ گواہی دیں کہ معاذ اللہ علیہ اللہ فاطمہ نے کوئی جرم کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ گواہی سننے کے بعد میں فاطمہ پہ حد جاری کروں. مولا کائنات نے کہا کہ تم کافر ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ کہ تم حکم خدا کے خلاف عمل کرو گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تب یہ بتاؤ کہ آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ آپ کی شان میں نازل ہوئی. تو بتاؤ فاطمہ آیت تطہیر میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو بے شک ہے. تو جس کی طہارت کی، جس کی عصمت کی اللہ گواہی دے رہا ہو، تم اس سے گواہ مانگ رہے ہو یا اس کے خلاف گواہوں کی گواہی کو قبول کر رہے ہو؟ جس کی گواہی خدا نے دی ہو اس کے خلاف تم گواہ لا ہی نہیں سکتے، اور اگر لے کر آؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیا کہ اس جگہ پر دین نہیں کفر ہی کفر ملے گا. اب آپ یہ نہ کہنا کہ اس کفر کے میدان میں علی جانے کے بعد فیصلے کیوں کیا کرتے تھے. ارے فیصلے اسلام سے تعلق رکھتے تھے اور یہ محافظ اسلام. السلام علیکم شہزادی بولے کی منزلت، شہزادی کا مقام. بی بی آئی اور آنے کے بعد دربار میں رحمداس کہا منی فاطمہ محمد، پہچان لو میں فاطمہ ہوں جس کا باپ محمد. سارے دلائل پیش کی. لیکن عزیزو یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے، سمجھے؟ اور ان لوگوں کا ظلم ہے کہ جن لوگوں نے اتنی ساری دلیلیں سننے کے بعد بھی فاطمہ کو فاطمہ کا حق نہ دیا. مسئلہ اصل میں یہ بات فدا کر رہی تھی. ابن حدید متضری سب نے ان کا نام سنا ہے. نہج البلاغہ کی شرح کی ہے. یہ 7 جلدوں میں بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں. مولانا علی مہدی سے پڑھ رہے کہ انہوں نے بھی ان کے ایک شعر کا حوالہ دیا جو گنبد امیر المومنین میں جذبہ ہیں وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، گندہ ہیں. ان کے استاد ہیں نقیب ابن ابی جعفر. ابن حدید متضری نے سوال کیا، استاد ایک سوال ہے اگر آپ اس کا جواب دے دیں بیان کرو کہ یہ بتائیے کہ فدق فاطمہ کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ کہ بے شک فاطمہ کا حق تھا. تو دوسرا سوال کر لیا تو پھر فاطمہ کو دیا کیوں نہیں؟ کب بیوقوف تھے جو دے دیتے. کا کیا مطلب؟ کہ آج فاطمہ کے دعوے پر، فاطمہ کی صداقت پر یہ فدق دیتے تو فاطمہ کل کو آتی اور آنے کے بعد کہتی کہ تم نے کل مجھے سچا مان کر میرا حق واپس کیا تھا، اب یہ خلافت میرے شوہر کا حق ہے، واپس دو. بات ذہن میں ہے. ہمارے عالم نہیں ہے. دونوں سے
ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں، لیکن عزیزان گرامی حق وہی ہوتا ہے جو دشمن کی زبان بجانی ہو جائے۔ سب جانتے تھے کہ فاطمہ کا حق ہے، لیکن عزیزوں اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے فاطمہ کو محروم کیا گیا۔ اس بیوی کی شان کیا ہے، اس بیوی کا مقام کیا ہے؟ چند جملے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بالکل چاہے اطمینان سے سنیے گا، چاہے اپنی سماعتوں کو عرض کرنے کریں۔ عزیزوں، جناب سلمان رسول اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آج مجھے بیوی کے وہ فضائل بیان کیجیے مجھ سے کہ جو میدان قیامت میں آنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلمان قسم دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ میں کہوں گا سلمان کیا اللہ کے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں، یقین نہیں ہے؟ ارے یہ تو وہ نبی ہے جو بولتا ہی نہیں، جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو جائے کیا تمہیں یوں یقین نہیں آئے گا؟ لیکن عزیزوں نہ نبی نے ٹوکا سلمان کو، نہ روکا۔ جس لہجے میں سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ شہادتی کے وہ فضائل بیان کیجئے جو عرصہ قیامت میں آنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی نبی خدا نے ٹوکا نہیں، بلکہ اسی لہجے میں جواب دیا، سلمان قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ جب میری بیٹی عرصہ محشر میں آئے گی تو ایک ناقہ نور کے ناقے پر سوار ہے، اس ناقے کی کیفیت ملاحظہ کریں، ایک نور کا ناقہ ہو جس پر میری بیٹی سوار ہو کر عرصہ قیامت میں آئے گی۔ اس ناقے کی کیفیت کو ذرا سا آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ سلمان اس ناقے کی حیت ایسی ہوگی، راسوہا من خشیت اللہ، اس ناقے کا جو سر ہے وہ خوف پروردگار سے بنا ہوا ہوگا، وہ عینوہا من نور اللہ، اس ناقے کی جو آنکھیں ہیں وہ اللہ کے نور سے بنی ہوئی، وخطامہا من جلال اللہ، اور اس کی جو لگام ہے وہ اللہ کے جلال سے بنی ہوئی، وعنقہا من بہاء اللہ، اور اس ناقے کی جو گردن ہے وہ اللہ کی حسن سے بنی ہوئی ہو۔ آپ تو ایسے سن رہے ہیں جیسے آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس ناقے کا سر جو ہوگا وہ جلال پروردگار اور خوف پروردگار سے بنا ہوا ہوگا، اس کی آنکھیں نور پروردگار سے بنی ہوگی، اس کی جو مہار ہوگی وہ جلال پروردگار سے بنی ہوگی، اس کی جو گردن ہے وہ حسن الہی سے بنی ہوئی ہوگی۔ عزیزان گرامی، اگر یوں سمجھ میں نہ آیا تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ فاطمہ کی سواری وہ ہے کہ جو نور پروردگار سے دیکھتی ہے، جس کا سر جو ہے وہ خوف الہی سے بنا ہوا ہے، جس کی مہار جو ہے وہ جلال پروردگار سے بنی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم اگر یہی رک جاتے تو بات تمام ہو جاتی۔ وَسَلَامُهَا مِن رِضْوَانِ اللَّهِ، اور اس ناقے کا جو کوہان ہے وہ مرضی پروردگار سے بنا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کی سمجھ میں یوں آیا تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ فاطمہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کی مسلک اللہ کی مرضیوں سے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَإِن نَغَتْ قَدَّفَتْ، اور جب یہ ناقہ بولتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے قدوسن قدوسن قدوسن، بزرگی ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم نے اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ناقہ چلتا ہے تو اس کے پیروں کی تھمک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو، آپ اس سبحان اللہ کو معمولی نہ سمجھیے۔ رسول اسلام نے کہا جو کوئی اپنی زبان سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے
گھر بنا دیتا ہے۔ ارے فاطمہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کی سواری کے قدموں کی آواز سے نہ معلوم جنت میں کتنے محل بن جاتے ہیں۔ اس بیوی کی منزلت، اور رسول اسلام کہتے ہیں کہ میری وہ بیٹی عرصہ محشر میں اس ناقے پر ایک نور کے منبر میں بیٹھی ہوئی ہوگی جس کے سر پر 2 سفید چادریں ہوگی۔ اس کی محمل کا پہلا حصہ مشک کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا۔ بچوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ جوہر کیا کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہزاروں کلو پھولوں کو جب پکایا جاتا ہے تو جوہر کی شکل میں 10-20 گرام جو ہے وہ عطر میسر ہوتا ہے۔ اب کچھ بنانے والے اس عطر کے بھی جوہر کو بناتے ہیں کہ اس 10 گرام سے 2 بوندوں میں لے کر آتے ہیں، پھر اس خوشبو کا کیا کہنا۔ عزیز علیہ گرامی رسول اسلام کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس محمل میں بیٹھی ہوگی کہ جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ مشک کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ عنبر کے جوہر سے بنا ہوگا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ زعفران احمر سے بنا ہوا ہوگا اس کے جوہر سے، اور اس زعفران احمر کو جو اجنوب ماء الحیوان، اور اس جوہر کو جو ہے وہ ماء حیوان میں گھڑا گیا ہوگا۔ سلمان نے سوال کر لیا اللہ کے نبی یہ ماء حیوان کیا ہے؟ نبی خدا نے کہا یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پینے کے بعد جو منہ میں تری بچ جاتی ہے، اگر ساتوں سمندروں کے اندر اس کو تھوک دیا جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے گا۔ یہ شان ہے میری بیٹی، اس عالم میں جو ہے وہ میری بیٹی آپ سے محشر میں آئے۔ عالم کیا ہوگا؟ جبرائیل دانی طرف ہوں گے، میکائیل بائیں طرف ہوں گے، اور اس ناقے کی نہار علی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر آپ میری اس بات کو یاد رکھتے تو یہاں پر کام دیتی وَقِتَابُهَا مِن جلال اللہ، اس کی جو نہار ہے وہ جلال پروردگار سے بنی ہوئی ہے، اور وہ نہار علی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہار نہیں، علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جلال پروردگار ہو۔ اب کوئی شخص مجھ پر جو ہے انگلی نہ اٹھائے کہ علی کے ہاتھ میں تم نے جلال پروردگار کو دے دیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، سننے کی کوشش تو کر۔ یہ تو تم نے سن لیا کہ جلال پروردگار علی کے ہاتھ میں تو تجھے دکھائی دے گیا، لیکن اس ہاتھ کو بھول گیا۔ ارے ید اللہ ہے، ید اللہ کے ہاتھ میں جلال پروردگار آ جائے تو کیا پریشان۔ صلوات دیجیے نا۔ اس ناقے کے دائیں طرف جبرائیل ہوں گے، بائیں طرف میکائیل ہوں گے، آگے آگے مولا کائنات اس نظام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پیچھے پیچھے ہنس رہے ہیں۔ جوانان جنت کے سردار جس بیوی کی سواری کے پیچھے پیچھے چلے اس بیوی کو کہتے ہیں فاطمہ۔ جب بیوی میدان قیامت میں پہنچے گی، آواز پروردگار ہے یا اہل شخص خذوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر منکسوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو جھکانا۔ اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد آپ سے محشر میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کتابوں کے اندر کہ سارے انبیاء اپنے سروں کو جھکا لیں گے، تمام خلائق اپنے سروں کو جھکا لیں گے، اور وہاں پروردگار عالم کی آواز آئے گی فاطمہ۔ جیسے ہی فاطمہ محشر وہاں پہنچنے کے بعد کہیں گی تمام تعریفیں اس خدائے بیٹھا شریف کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے حزن کو دور رکھا، جس نے ہم سے غم و اندوہ حزن و ملال کو دور رکھا، اور وہ بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اور سارا شکر اسی پروردگار کے لیے۔ شہزادی کی آواز سننے کے بعد آواز پروردگار آئے گی اے فاطمہ سلیم مجھ سے سوال کرو، یہاں تک سوال کرو کہ جو تم مجھ سے کہو گی نہیں، ذرا سا آسان کر کے فاطمہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں وہاں تک عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گی۔ آپ ذہنوں تک نہیں پہنچا پائے۔ فاطمہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں وہاں تک عطا
جب آواز پروردگار آئے گی فاطمہ سوال کرو میں تمہیں یہاں تک عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. اب اپنے لیے اب اپنے نصیب کے لیے سلوات ضرور پڑھے گا. شہزادی کہتی پروردگار ہے یہ میرا سب کچھ تو میری تمناؤں کا محور تو اور جو میری ساری چاہتیں اور حسرتیں ہیں وہ سب تجھ پر جا کر رک جاتی ہیں تیرے علاوہ میرا. لیکن چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ سوال کرو تو پروردگار میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے اور میری اطرت کے چاہنے والوں کو عذاب جہنم سے دور رکھنا. عزیزوں عرصہ محشر میں بیوی نے اپنے چاہنے والوں کی بخشش تو کرا دی. اب دنیا پوچھتی ہے کہ رونے میں کیا رکھا ہے, یہ پیدل جانے میں کیا رکھا ہے, یہ زیارت پر جانے میں کیا رکھا ہے, یہ زیارت پڑھنے میں کیا رکھا ہے. عزیزوں یہ فاطمہ کی محبت ہے جو ہر ایک دل میں نہیں جائے گی. سلامات دیجیے نا. بس میرے دوستوں میں بات تو تمام کر دے. چھوٹا سا واقعہ اس کے بعد وقت رسا ہے. شہزادی کونین کی منزلت کیا ہے, وہ جذبہ ایثار وہ عطا کرنے کا آل محمد کے علاوہ آپ کو کہیں پر نہیں. کچھ واقعہ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ضد کی کہ پروردگار کو دیکھنا چاہتے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تم ہرگز نہیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تم دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ بحث پر گئے ہم دیکھے بغیر مانیں گے نہیں. پر حقیقت میں نابود یہ ضد ہے بضد ہے کہ تجھے دیکھیں گے. کہتے ہیں ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو کہ فلاں دن فلاں پہاڑی پر آ جائیں ہمارے نور کا ایک جلوہ دیکھ لیں. اگر برداشت کر گیا تو شاید ہمیں بھی دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ قوم کو لے کر پہاڑی پر پہنچے. نور پروردگار کا ایک جلوہ دکھائی. یہ بھی بتا دوں نور کس کا, لیکن ہوا کہ نور چمکا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, قوم مر گئے. موسیٰ بے ہوش ہوئے, قوم مر گئے. کسی نے ہمارے آپ کے چھٹی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا وہ کس کا تھا؟ وہ ہمارا نور. لیکن عزیزوں نور پروردگار کی صفت کیا ہے؟ اگر کہیں پر چمکے تو نبی بے ہوش ہو جائے امت مر جائے. بات رحمت تک آگے نور پروردگار کہیں پر جلوہ افروز ہو, کہیں پر منور ہو, کہیں پر دکھائی دے تو اس نور کی شان یہ ہے کہ نبی اگر اس زمانے کا ہو تو بے ہوش ہو جائے قوم مر جائے. ایک یہودی جس کی بیٹی کی شادی تھی, آپ نے واقعہ نہ معلوم کتنی اس رہے سے رسول بیٹی کی شادی تھی, رسول اسلام کے پاس آیا. وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی اسکیم کیا تھی, وہ بھی کھل جائے گی. کبھی خدا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے, آپ اپنی بیٹی کو میرے یہاں شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں, آپ کا بڑا احسان ہوگا. نبی خدا نے کہا کہ فاطمہ پر میرا کوئی حق نہیں ہے. علی کی زوجیت میں آپ تمہیں اگر اجازت دینا ہے تو علی کے پاس جاؤ. یہ لوگ آئے علی مولانا کائنات کے پاس, علی یہ واقعہ ہے ٹھیک ہے فاطمہ سے معلوم کر کے بتا. آئے اور آنے کے بعد بیوی سے کہا فاطمہ یہودی اپنی بیٹی کی شادی میں مدعو کرنے کے لیے آیا ہے. کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرا لباس کو سیدھا ہے اور یہ جس غرض سے آیا ہے میں جانتی ہوں کہ یہ عورتیں عورتیں جو ہیں وہ میرا مذاکرہ والی کہ نبی مختار کی بیٹی ہے جس کا لباس. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ جو مسلسل اس دروازے پر آتا رہتا ہے جنت کا لباس لے کر کے وہی آتا ہے. لانے کے بعد بیوی کو پیش کر دی. شہزادی نے اس جنت کے لباس کو زیر تن کیا اور زیر تن کرنے کے بعد اپنا پرانا لباس کو لباس کے اوپر چڑھ لیا. علی نے سوال کر دیا. یہ سوال برائے سوال ہے, آگے چلنے کے بعد ہمیں پتا چلے. فاطمہ جب تمہارے لیے جنت کا لباس آ گیا تھا تو اب اس لباس کا علی ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مجھے نیچا دکھائے اور میں یہ نہیں چاہتی
کہ جنت کے لباس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو حقیر و کمزور سمجھے اور ذلیل سمجھے. اگر خدا نخواستہ ان لوگوں نے مجھ پر کوئی تانا زنی کی تو میں یہ لباس اٹھا کر دکھاؤں گی کہ دیکھو میں کیا پہنے ہوئے. بات سمجھ میں آئے؟ شہادی کی حکمت کو دیکھیں. سلام کی بیوی کی عظمت. روایت بتاتی ہے کہ بیوی ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ لباس فاطمہ دیکھنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ بیوی کے نور کی ایک جھلک، بیوی کے نور کی ایک جھلک ان عورتوں نے دیکھی. میں نے روایت میں دیکھا کہ عورتیں بے ہوش ہو گئی، دلہن مر گئی. وہاں واقعہ کیا تھا؟ نور کی ایک جھلک دکھائی دی تھی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، قوم مر گئی. یہ بھی یہودی ہے، وہ بھی یہودی تھے. نور پروردگار کی جلوہ افزائی کو اگر پوچھنا ہے تو یہودیوں سے پوچھو کہ نور خدا جب بھی چمکے گا کوئی مر جائے گا، کوئی بے ہوش ہو جائے گا. اس گھر میں آ کر دیکھو. وہ بات کی بات ہے کہ یہ سب کے سب ایمان لے کر آ گئے. ایمان لے کر نہ آتے تو کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جلوہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جلوہ دیا. عزیزوں، اس بیوی کی عظمت کو کیوں نہ سلام کرے؟ صرف قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں سب میں اہل بیت کی شان دی. سب میں اللہ نے اہل بیت. ایک سائل نے آ کر بیوی کے دروازے میں سوال کیا. اتفاق کی باتیں کچھ نہیں تھی، گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن سائل محسوس کیا کہ سلمان دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی رضا دی اور لینے کے بعد سلمان جاؤ جو بازار میں لے کر فروخت کر دو اور جو کچھ ملے اس سائل کو دے دے. سلمان رسول کی بیٹی کی چادر لے کر کیسے کہیں کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. نبی آخر کی بیٹی کی چادر ہے، کس طرح ہے چادر لے کر جا رہے ہیں. یہ سامنے لکھتا ہے تو کتاب کو دکھا دے. ابھی سلمان یہ چادر لے کر ہی جا رہے تھے کہ یہودی کا دروازہ کھلا. ایک ضعیف راہب اس میں سے نکلا اور نکلنے کے بعد سلمان کا نام لے کر آتی ہے. سلمان میرے قریب آؤ. تعجب کی بات ہے سلمان کو جانتا ہے لیکن آواز دے رہا ہے سلمان کا نام لے. سلمان ہے جس کو گرو کی کتاب ہے فارسی کی، اس کی بات ہے. سلمان کے اس چادر کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں دکھا دیں. ٹھہر جاؤ. گھر کے اندر لے کر گیا، کچھ کتابیں لے کر آیا. ادھر کتابوں کو پڑھ رہا ہے، ادھر چادر کو دیکھ رہا ہے. کتابوں کو پڑھ رہا ہے، چادر کو دیکھ رہا ہے. پھر سلمان میری کتابیں اس چادر کی گواہی دے رہی ہیں. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن فلاں آخری زمانے کے نبی کی بیٹی کی چادر تیرے دروازے کے سامنے سے جائے. میں اب اس چادر کو پہچان گیا ہوں. سلمان کیا ارادہ ہے کہ میں اس کو بیچنے کی رفت میں خرید کروں گا، لیکن چلو پہلے مسجد چلتے. یہ مسجد آیا اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام نبی خدا کی مسجد میں پہنچنے کے بعد کلمہ اسلام کو چلو اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. سلمان نے سوال کر دیا تو بھائی اب تو تم مسلمان بھی ہو گئے، کیا تم اس چادر کو خریدنا چاہتا ہے؟ سلمان سے کہتے ہیں، یہودی کہتا ہے اب تو مسلمان ہو گیا. کہ خدا کی قسم جب میں یہودی تھا تب میں نے اس چادر کو ہاتھ نہ لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا. عزیزو یہودی ردائے زہرا کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں. وہ کیسے مسلمان تھے جو بنت رسول کے دروازے پہ آ گئے اور آنے کے بعد رسول کی بیٹی کو تعزیہ دینا. اجرکم اللہ خدا کوئی نظر سمائے کسی یہ شعر. فاطمہ زہرا کے مسائل سلطت علیہ الصالح اللہ عنہ سلطت علیہ مصر میں گیا ہے. وہاں تیری بیٹی پر وہ سن ڈالے
اگر دنوں کو پڑ جاتی ہے تو سیاہ اپنے تبدیل ہو جاتی ہے۔ کس کس مصیبت کا تذکرہ کروں، کون سی بات آپ کے ابھی رسول کی یاد حد ہوئی ہے کہ امت کے لوگ علی کے دروازے پا گئے، آنے کے بعد کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، ہم اپنے کام کو تقسیم کر لیں گے۔ فاطمہ اگر دن میں روئے گی تو ہم راتوں کو کام کر لیں گے، اگر فاطمہ راتوں کو روئے گی تو ہم اپنے کام دن میں انجام دے لیں گے۔ میں کہوں گا سیدہ زہر نصیب آپ کا کہ یہ مدینے کے لوگ آپ کو دن یا رات کی اجازت کو دے رہے ہیں۔ ارے مظلومہ تو وہ بچی ہے کہ جو دن میں روتی ہے تو تازیانے پڑھتے ہیں، رات کو بابا کو روتی ہے تو تازیاں۔ حضرت عمر سید الشہداء آج فاطمہ زہرا بڑے دل بنا کر رو رہی۔ ابھی میں سوال کر لیا رسول کی بیٹی آج اس قدر بلند کر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ ابو الحسن تمہیں نہیں معلوم؟ ارے بقی میں جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر میں رویا کرتی تھی آج ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم دے کر بتا رسول کی بیٹی کی مظلومیت کو دیکھی، پسلیوں کو سنبھالے ہوئے قبر رسول پر جاتی ہیں، گھر پر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آج کا دن عجیب دن تھا۔ علی جو داخل ہوئے تو فاطمہ کو کچھ امور خاندانی میں مصروف پایا تو علی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد مل کے رسول سے پوچھا کہ رسول کی بیٹی آج ایسا لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا یہ تو فاطمہ کا آخری دن تھا اور اس دن فاطمہ کے کام کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا تمام امور خاندانی کو فاطمہ خود انجام دے رہی ہے۔ فاطمہ نے وصیت کی کہ جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے، جب آواز بند ہو جائے سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن اتنا کام کرنا، بچے مسجد گئے ہوئے ہیں، آ جائے تو بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ شہزادی کے بچے آئے، آواز موقوف ہو چکی ہے، ارے وہ سلمہ چمک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ بچے آئے، فاطمہ کا سوال کیا ہماری اماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے؟ بی بی کہہ رہی ہے تم کھانا کھا لو، دسترخوان لگا دیا۔ بچے کہتے ہیں کہ تم نے کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا میں اولاد فاطمہ سے ایک جملہ کہوں گا، اے بچوں آج فاطمہ کے بغیر کھانا کھانے کی عادت ڈال لو، اس لیے کہ تمہاری پاس دنیا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ایک وہ منزل دی کہ علی فاطمہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وصیت کر رہے ہیں اور دو جملے وصیتوں کے عنوان سے سن۔ علی میں نے تمہارے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، اگر مجھ سے تمہاری مزاج کے خلاف کوئی عمل سرزد ہو گیا ہو تو فاطمہ کو معاف کر دینا۔ اسی طرح کے جملے علی نے بھی کہے فاطمہ تم نے میرے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ اور بتاؤ یہ تو دونوں معصوم ہیں، ان سے تو غلطی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، یہ صرف ہمارے ہوتے۔ فاطمہ نے وصیت کی علی ہمارے باپ امامہ سے شادی کر لینا، علی ہمارا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا، فلاں افراد ہمارے جنازے میں شرکت نہ کریں، علی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو کفن دینا۔ ایک ایک وصیت بیوی کر رہی ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، یہ بیوی کی وصیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا شہزادی کونین وصیتیں کرتے کرتے جملہ لکھی علی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے پاس، اگر ان بچوں سے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف عمل سرزد ہو جائے تو بن ماں کا بچہ سمجھ کر معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا قیامت ہو گئی کہ جب بیوی نے کہا علی یہ جو میرا چھوٹا بیٹا حسین ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے، اگر حسین کبھی پانی طلب کرے تو حسین کو پانی ضرور پلا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا بھی کہتی ہے علی مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے آنا، میری قبر پہ حاضری کے لیے آنا۔ اب علی کا دستور ہے
فاطمہ اب سے کہہ رہی ہے علی قرآن کو بند کرو، جلدی سے گھر پہنچو، اس لیے کہ میرا حسین پیاسا ہے۔ میں کہوں گا بیوی مدینے میں حسین کی پیاس کا اتنا خیال کیا عالم ہوگا جب کربلا میں حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا ہوگا۔ ارے پانی تو نہیں، تیرے سے شعبہ اصغر کے گلوب ناظرین مسیحان الذین ظلموا اياهم ظلموا من فرحون